السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج ہم کلاس دہم سے تاریخ و سیاسیات میں تیسرا سبق اطلاقی تاریخ اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں جس پیج پہ ہمارے سوالات ہیں۔ طلباء، اس بات کو دھیان رکھیے کہ میں نے اسی درسی کتاب پہ مارکنگ کیا ہے اور اسی کتاب میں پیراگراف پر جو ہے سوال نمبر ڈالا ہے اور سوالات پہ پیج نمبر ڈالا ہے۔ امید ہے آپ بھی اپنی کتابوں پہ درسی کتاب پہ اس طریقے کی مارکنگ کریں گے۔ آئیے پہلا سوال ہمارے پاس میں، ذیل میں سے مناسب و متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ دنیا کا سب سے قدیم عجائب گھر خالی جگہ شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا۔ دلی، ہڑپا اور کولکتہ، تو اس میں اور ہوگا۔ بھارت کا قومی دستاویزات کا محافظ خانہ خالی جگہ میں ہے، دلی میں۔ سوال نمبر 1 کا بے جو ہے غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ کٹیٹم کیرلا کی سنسکرت ڈرامائی روایت۔ دوسرا، رمن مغربی بنگال کا رقص۔ تیسرا، رام لیلا شمالی بھارت کی پیشکش۔ چوتھا، کالبیلیا راجستھان کا لوک سنگیت اور عوامی رقص۔ دوسرا جو ہے رمن مغربی بنگال کا رقص، یہ جوڑی غلط ہے۔ مغربی بنگال کا رقص کی جگہ گھڑوال کا مذہبی تہوار ہے یہ۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ اطلاقی تاریخ، اب یہ طلبہ ہمارے پاس میں پیج نمبر 15 پہ ہے، سوال نمبر 2 کا پہلا۔ آئیے چلتے ہیں، تو اسی پیراگراف میں 3 کا پہلا بھی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ایک پیراگراف بڑھ جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سوال نمبر 2 کے پہلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ اطلاقی تاریخ کی اصطلاح کے لیے عوامی تاریخ کا متبادل لفظ رائج ہے۔ زمانہ ماضی کے جن واقعات کے علم تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے، اس کا استعمال موجودہ دور اور زمانہ مستقبل میں کس طرح کیا جائے، اس پر اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارا اسی میں جو ہے یہاں پہ کنٹینیو سوال جو ہے جواب یہاں تک آتا ہے کہ موجودہ زمانے کے سماجی مسائل کا حل سماجی افادیت کے فیصلے لینے میں ماضی کے واقعات کا تجزیہ مشعل راہ ثابت ہوتا ہے، جس کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے۔ تو یہاں تک ہمارا سوال نمبر 2 کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اب اسی کے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ دستاویزات کا محافظ خانہ آرکائیوز پیج نمبر 20 پہ ہے، اور چلتے ہیں سوال نمبر 2 کا دوسرا۔ تو طلبہ، اس طریقے سے جو آپ کے پاس میں باکس دکھ رہا ہے، یہی ہمارا سوال کا جواب ہے۔ دستاویزات کے محافظ خانے میں پرانے اور اہم کاغذات، فائلیں، پرانی فلمیں وغیرہ محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ بھارت کا دستاویزات کا قومی محافظ خانہ دلی میں ہے، اور ہر ریاست میں آزاد دستاویزی کا محافظ خانہ موجود ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا اس دوسرے سوال کا جواب رہا۔ آئیے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ اب سوال نمبر 3 کا پہلا، تاریخ برائے عوام اصطلاح کی وضاحت کیجیے۔ تو سوال نمبر 3 کے پہلے کا سوال پیج نمبر 15 پہ ہے ہمارے پاس میں، چلتے ہیں سوال نمبر 3 کے پہلے پہ پیج نمبر 15 پہ۔ تو یہ رہا، جس طریقے سے ہمارے پاس میں سوال نمبر 2 کا پہلا تھا، اطلاقی تاریخ کی اصطلاح کے لیے عوامی تاریخ کا متبادل لفظ رائج ہے، تو یہ جواب ہمارے پاس میں تھا جس کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے۔ یہ دونوں پیراگراف ہوں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ پیراگراف جو ہے اطلاقی تاریخ کے شعبے میں صرف ماہرین ہی نہیں بلکہ عوام الناس بھی مختلف طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں۔ عجائب خانے،
قدیم مقامات کی سیر کرنے والے سیاحوں کی شمولیت بھی اس میں اہم ہوتی ہے۔ سیاحت کی وجہ سے عوام میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، سماج میں تاریخ کا شعور پروان چڑھتا ہے اور وہ اپنے گاؤں اور شہر میں موجود قدیم مقامات کی حفاظت اور نگہداشت کے منصوبوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سوال نمبر 3 کا پہلے کا سوال کا جواب ہمارا منصوبوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، یہاں تک ہوگا۔ آئیے سوال نمبر 3 کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کے دوسرے سوال کا جواب، پہلے سوال دیکھتے ہیں کہ قدیم تاریخی مقامات کے حوالے سے یونیسکو کے اقدامات بیان کیجیے۔ یہ طلبہ ہمارے پاس میں پیج نمبر 17 پہ اسی درسی کتاب پہ ہے، تو چلتے ہیں ہم پیج نمبر 17 پہ۔ تو 5 کا دوسرا بھی سوال کا جواب اسی میں شامل ہے اور یہ بھی یہی ہے۔ آئندہ نسلوں کی بہبود یعنی اس کے فائدے کے لیے اپنے ورثے کا تحفظ ضروری ہے۔ ناپید ہونے والے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے مقصد کے تحت عالمی ادارے یونیسکو نے کچھ رہنما اصول متعین کیے ہیں۔ ان رہنما اصولوں کی بنیاد پر عالمی وراثت کے مستحق مقامات، روایات وغیرہ کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ یونیسکو کی عالمی قدرتی ورثے کی فہرست میں مغربی گھاٹ کے غاروں کو 2012 میں شامل کیا گیا۔ ضلع ستارہ کی کا سطح مرتفع مغربی گھاٹ کے سلسلوں میں ہی شامل ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ سوال نمبر 5 کے دوسرے سوال کا بھی جواب یہی ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 3 کے اگلے سوال پہ۔ تیسرا سوال ہے، تہذیبی وراثتی مقامات کی فہرست میں مہاراشٹر کے مقامات تلاش کر کے لکھیے۔ تو طلبہ ہمارے پاس میں یہ پیج نمبر 18 پہ ہے، تیسرے کا تیسرا۔ تو تیسرے سوال کے جواب کے اندر جو ہے ہمارا یہ پہلا ہے 1983 میں اجنتا کے غار، 1983 میں ہی ایلورا کے غار، اس کے بعد میں ایک لاسٹ میں ہمارے پاس میں 1987 کے اندر گھارا پوری ایلیفینٹا کے غار، اس کے بعد میں اسی پیج پر طلبہ 2004 میں چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس ممبئی۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس میں یہ سوال نمبر 3 کا جو ہے یہ سوال کا جواب ہوگا۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے پاس میں سوال نمبر 3 کا تیسرا۔ اب اس کے بعد میں طلبہ جو ہے ہمارے پاس میں سوال نمبر 4 ہے۔ درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ تہذیبی ورثہ، اس کے اندر مرئی غیر مرئی ہے۔ مرئی میں جو ہے پہلی خالی جگہ میں قدیم مقامات، دوسرے میں مجسمے، تیسرے میں تصاویر۔ غیر مرئی میں روایتی علوم، اس کے نیچے تہوار اور اس کے نیچے جو ہے فنون کے پیشکش کا طریقہ۔ تو اس طریقے سے سوال ہمارے پاس میں اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 کا پہلا، پیج نمبر 16 پہ۔ سوال نمبر 5 کا پہلا، تو سوال نمبر 5 کا پہلا طلبہ تھوڑا سا بڑا سوال کا جواب ہے یہ کہ ٹیکنالوجی، زرعی پیداوار، اشیاء کی پیداوار، تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ میں ہونے والی تبدیلیاں اور اس کے پیچھے پوشیدہ وجوہات کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ سائنسی دریافتیں اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ انسانی ارتقاء کی پیش رفت میں پتھر کے اوزار بنانے سے لے کر زرعی پیداوار کی ترقی تک اسے سمجھ میں آنے والا سائنس اور اس پر مبنی ٹیکنالوجی کی ترقی انتہائی اہم تھی۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے پیداواری عمل میں میکانیکیت آتی ہے۔ یہ کیوں کر ہوا سائنس اور ٹیکنالوجی کس طرح ہمیشہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ ہمارے پاس میں یہ سوال نمبر 5 کا جو ہے پہلے سوال کا جواب تھا۔ اس طریقے سے چلتے ہیں سوال نمبر 5 کے دوسرے سوال میں۔
یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کے مستحق مقامات روایت کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ تو طلبہ ہمارے پاس میں یہ اس پیج نمبر 17 پر ہے 5 کے دوسرے کا سوال۔ تو یہ طلبہ میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو جب سوال نمبر 3 کا 2 جو پڑھ کر سنائے ہیں وہی جواب جو ہے 5 کے دوسرے کا ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ذیل کے مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کس طرح کارآمد ثابت ہوتا ہے؟ تو طلبہ ہمارے پاس میں سوال کا جواب پیج نمبر 15 اور 16 پر ہے۔ چھٹے کا پہلا پیج نمبر 15 اور 16 میں سائنسی دریافتیں اور اصول سازی کا دور اور ان دریافتوں کے پس پردہ وجوہات کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور مثل مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کئی مرتبہ سائنسی دریافت انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے موجود سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دریافتوں کے پس پردہ وجوہات اور زمانہ سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا علم سودمند ہوتا ہے۔ تو طلبہ ہمارے پاس میں یہ سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوا تھا، یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہوا۔ اب اسی کے اندر طلبہ ہمارے پاس میں جو ہے دوسرا اور پوائنٹ اسی سوال کے جواب میں شامل ہوگا۔ انتظامی امور، ذرائع پیداوار اور انسانی قوت اور پیداوار کے مختلف اعمال، بازار اور خرید و فروخت کے انتظامات کے سلسلے میں ماضی کے نظام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس زنجیر میں مختلف سطحوں پر جڑے لوگوں کی روایتی ذہنیت سمجھنے کے لیے ان تمام کا انحصار جن مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں پر ہوتا ہے، اس کی تاریخ جاننے سے موجودہ حالات میں مختلف سطحوں پر انتظامات میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں فنون کا، مختلف شعبہ فنون میں اظہار ذات اور اس کے پس پردہ فکری، جذباتی اور تہذیبی روایات کی مدد سے ہونے والے فنون کا ارتقا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی فن پارے کی باریکیاں فنکار کی ذہنیت اور مخصوص طرز فن کے ارتقاء کی ترتیب تہذیبی تاریخ کے مطالعے کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے طلبہ ہمارے پاس میں یہ سوال کا جواب مکمل ہوا۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں جو ہے سوال نمبر 6 کا دوسرا، اطلاقی تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت کیجیے۔ تو طلبہ ہمارے پاس میں یہ پیج نمبر 16 پہ ہے، چھٹے کا دوسرا 6.2۔ یہ سوال ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے کہ روزمرہ کی معلومات میں تاریخ کا کیا استعمال ہے، اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں مذکورہ والا سوال کا جواب بھی خود بخود مل جاتا ہے۔ ماضی کے کئی واقعات مرئی اور غیر مرئی صورت میں موجود زمانے میں پائی جاتی ہے، ان کے متعلق ہمارے دلوں میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ طلبہ اس کی ایکسرسائز بہت زیادہ بڑی ہے، اس وجہ سے میں نے میری پڑھنے کی رفتار تھوڑی زیادہ کر دی ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی تاریخ جانیں، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے فنون اور روایات کی باقیات ہوتی ہے، یہ ہمارا تہذیبی ورثہ اور ہماری شناخت ہوتی ہے۔ ان کی تاریخ کی معلومات ہمیں اپنی ابتدا کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اس تہذیبی ورثے کو اپنے اور اگلی نسل کی بھلائی کے لیے لمبے عرصے تک محفوظ کرنے اور اسے پروان چڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اطلاقی تاریخ کے ذریعے مرئی اور غیر مرئی صورتوں میں موجود تہذیبی ورثے کی حفاظت اور نشوونما کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزگار کے کئی مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ تاریخ کے ذریعے موجود زمانے کی مناسب تفہیم اور مستقبل کے لیے مشعل راہ کی حیثیت سے اطلاقی تاریخ کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہ جو ہے یہ سوال کا جواب مکمل ہوا۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پاس میں سوال نمبر 6 ہم حل کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 کے 2 سوال کے جواب ہوئے۔ اب طلبہ میں اپنے پاس میں جو سوال نمبر 6 کا تیسرا اور چوتھا سوال کا جواب جو ہے یہ تھوڑی بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی سہولیات کے لیے میں نے جو ہے اسی پر جو ہے پرنٹ کر دیا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم سوال نمبر 6 کے تیسرے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ تاریخی ماخوذ کی حفاظت کے لیے کم سے کم 10
10 طریقے بتائیے. تو میں نے یہ 10 پوائنٹ جو ہے اخذ کر رکھا ہے. نمبر 1، قلعوں یادگاروں جیسی تاریخی عمارتوں کی باقاعدگی سے مرمت کرنی چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے عمارتوں کو نقصان پہنچانے اور ان پر نام لکھنے سے بچاؤ کی تدابیر کی جانی چاہیے. تیسرا پوائنٹ، تاریخی اسکول الف ہونا چاہیے. یہاں پہ ہتھیاروں وغیرہ کو بہت سنبھال کر رکھنا چاہیے. چوتھا، تاریخی سکوں ہتھیاروں وغیرہ کی چوری سے حفاظت کی جانی چاہیے. زبانی ادب جیسے لوک گیت وغیرہ کو تحریری شکل میں محفوظ کیا جانا چاہیے. قدیم کتابوں کو دیمک وغیرہ سے محفوظ رکھنا چاہیے. پھپھوند سے بچنے کے لیے کتابوں کو پانی نہ لگنا چاہیے. تاریخی ماخوذ کی حفاظت کے تجربہ کار ماہرین سے صلاح کیا جانا چاہیے. 9واں پوائنٹ ہے قدیم ورثہ ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت جتا کر عوام کے دلوں میں محبت جگانا یا پیدا کرنا چاہیے. اس طریقے سے تاریخی ماخوذ کے اطراف روشنی کا انتظام ہونا چاہیے. اس کے بعد میں چھٹے کا چوتھا سوال کا جواب اور آخری سوال کا جواب طلبہ جو ہے، سوال یہ ہے کہ قدرتی و تہذیبی ورثے کی حفاظتی منصوبے کے ذریعے کون سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس میں یہ پوائنٹ ہے، قدرتی و تہذیبی ورثے کی حفاظتی منصوبے کے ذریعے درج ذیل جو ہے مقاصد حاصل ہوتے ہیں. پہلا ہے، منصوبوں کے ذریعے وراثتی مقامات کی بنیادی ساخت تبدیل نہ کرتے ہوئے اس کا تحفظ اور نگہداشت ممکن ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس میں ہے، طلبہ مقامی سماج کی تعمیر اور رجحانات ان کو درپیش موجود زمانے کے مسائل اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے طلبہ ہمارے پاس میں، اور تیسرا، تہذیبی وراثتی مقامات کا تحفظ کرتے ہوئے مقامی لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے لیے جو ہے مسائل کے حل کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس میں چھٹا پوائنٹ ہے، مقامی لوگوں کو اس منصوبے میں جو ہے شامل کرنا چاہیے اور مقامی لوگوں کی روایتی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے والے کاروبار تحریک دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس میں طلبہ جو ہے اس سبق کا چھٹے کے چوتھے سوال کا جواب ہوا اور اسی کے ساتھ میں ہماری مشق مکمل ہوتی ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے سبق اور ایکسرسائز لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.